بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز حضرات کرام، الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے آپ کی محبت میں جمع ہوئے اور قرآن و حدیث ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم دیتی ہے. بے شک. اور یہاں تک فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور اگر اسی میں کمی ہے تو پھر ایمان میں کمی ہے. اور جہاں پر محبت پائی جاتی ہے وہاں پہ یاد بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ یاد ہوتی ہے تو وہاں پہ محبت ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. الحمدللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی یاد بھی کرتے ہیں، اور جو یاد کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو تو یاد کر لے، سمجھ لیں کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، بزرگ فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اب حضور علیہ السلام سے محبت دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے. ایک محبت کا سبب تو یہ کہ آپ علیہ السلام سے کوئی رشتہ داری ہو، کوئی تعلق ہو، تو وہ نسبی محبت کہلاتی ہے. اور ایک محبت یہ کہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات، آپ کا مرتبہ دیکھ کر انسان آپ سے محبت کرے. یہ محبت سببی کہلاتی ہے. شریعت مطہرہ نے جس محبت کا حکم دیا ہے وہ محبت سببی کا حکم دیا ہے، کیونکہ محبت نسبی بغیر ایمان کے کام نہیں آتی. جس طرح کہ ابو لہب، ابو طالب آپ کے نسبی چچا ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وہ محبت پورے طور پہ کام نہیں آئے. ہاں، اگر ایمان ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دوبالا ہوتا ہے لطف اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں کے طرف بھیجے گئے ہیں، تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو تمام مخلوقات ہی آپ سے محبت کرتی ہے. تو اس لیے آپ کی محبت کا سبب بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے فضائل سن کر بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے علماء امت کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو جاری و ساری رکھتے ہیں. یہ میلاد کی محفل جو منعقد کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ حضور کے فضائل کو بیان کیا جائے، اور حضور کے فضائل کو بیان کر کر ہمارے دلوں میں ایمان کو جگایا جائے. لوگ کہتے ہیں جناب محفل میلاد میں بیٹھ کر صرف باتیں ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی تجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حاصل کیا ہے. حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیا حاصل دے گا؟ یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو مدار کار ہے. تو اگر کوئی محفل نعت میں، محفل میلاد میں بیٹھ کر اس کو محبت حاصل ہوگی تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. تو ویسے میں نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت سببی ہے. تو آپ کو اللہ نے سرتپا معجزہ بنایا ہے. آپ کی منہ مبارکہ، بال مبارکہ یہ معجزہ ہیں. آپ کے چہرہ اقدس میں معجزہ ہے، آپ کا ظاہر و باطن حسن میں معجزہ ہے، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کے کان معجزہ،
آپ کی زبان معجزہ، آپ کی داڑھی شریف معجزہ، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی آپ جسم کے حصے پہ گفتگو کریں تو الحمدللہ وہ معجزات ہی معجزات ہیں، معجزہ نہیں، معجزات کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے، جس کو سلام رضا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک جزو مبارکہ کو لے کر آپ نے سلام پڑھا۔ جیسے زبان اقدس کے بارے میں کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ دیکھیں اس شعر کو سمجھنے کے لیے وہ زبان سمجھ گیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کنجی مانے چابی، یعنی مراد یہ کہ وہ زبان جس کو سب کن کی چابی کہیں۔ کن کیا ہے؟ کن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے۔ یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے اسی کن کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے کہتا کن ہو جا، سبحان اللہ، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ انوکھی بناوٹ کرنے والا، زمین و آسمان کو انوکھے انداز میں بنانے والا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا کہتا کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل صفت اللہ جل شانہ کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر، سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی زبان سے جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی زبان کو بھی کن کی کنجی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح رب کریم حکم فرماتا وہ ہو جاتا، ایسے حضور زبان سے جو فرماتے تھے وہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی زبان مقدس بے شمار خوبیوں کے حامل، فصاحت و بلاغت، حق و صداقت کہ آپ کی زبان مبارکہ منبع و مظہر تھی۔ اور آپ علیہ السلام جو اپنی زبان اقدس سے کلام فرماتے تھے تو عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب وہ حیران رہ جاتے تھے، اتنی فصاحت و بلاغت تھی۔ بڑے بڑے لوگوں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو دنیا کے کسی ملک سے ایک گروہ آیا لوگوں کا، اور انہوں نے آ کر اپنی زبان میں گفتگو کی۔ تو انہوں نے کہا کہ من ابوان اسران، یعنی تم میں رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے سب نے سنا، کوئی سمجھ نہیں سکا۔ حضور نے فرمایا اشکداب، اشکدارد، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ان کی زبان میں آپ نے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے سوالات کیے، آپ نے انہی کی زبان میں جواب دیے، یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے بے شک۔ کہ آپ ہر زبان جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور فصاحت و بلاغت کی بات آئی، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آگے حضور علیہ السلام سے کچھ سوال کیا، وہ بھی غیر عربی زبان میں تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے کیا پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابوبکر، اس نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے قرضہ لے اور پھر ادائی میں اگر دیر کر دے تو کیا جائز ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ مفلس ہے، غریب آدمی ہے تو ٹھیک ہے، دیر کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کے بڑے بڑے فصاح کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زبان بہت زبردست ہے، زبان کے ماہر ہیں، ان کے میں نے کلاموں کو سنا ہے،
لیکن آپ جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی، ارے میری تربیت تو میرے رب نے فرمائی. تو آپ کی زبان وہ تھی کہ کوئی کافر کہتا ہے کہ ان کی زبان میں چشموں کی روانی ہے تو پہاڑوں کی بلندی ہے، موجوں کا شور ہے. کیا حضور علیہ السلام کی زبان کی کفار نے تعریفیں بیان فرمائی. وہ زماد نامی ایک شخص یمن سے آیا تھا، اور اس نے جب مکہ میں آیا تو اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جن ہے یا جنون ہے، کفار نے پھیلایا ہوا تھا. تو وہ جنات کو نکالنے کا بڑا ماہر تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے ایک منتر آتا ہے اور میں نے تو بہت لوگوں کا علاج کر دیا، ذرا مجھے لے کے چلو ان کے پاس. اور وہ زماد آیا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا. حضور علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو ہم لوگ جمعے کے اندر خطیب پڑھتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انی رسول اللہ. یہ حضور نے الفاظ کہے. تو اس شخص نے کہا ذرا دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا. آپ علیہ السلام نے دوبارہ دہرایا تو آپ نے فرمایا میں نے شاعروں کا، اس شخص نے کہا میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ تو بحر زخار ہے، یہ تو معنیوں کا سمندر ہے. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے میں نے کہی بات، ورنہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اسی فصاحت و بلاغت کے بارے میں، تیرے آگے سب ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانا. ایسی فصاحت و بلاغت تھی آپ علیہ السلام کی. اور پھر جو میں نے عرض کی، جو پہلا شعر میں نے پڑھا تھا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کے کتنے واقعات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کیجئے، جس کے بارے میں جو فرما دیا وہ ہو گیا. ایک شخص کاتب وحی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوتی تھی کئی صحابہ لکھا کرتے تھے، تو ایک شخص وہ بھی لکھا کرتا تھا وحی، لیکن وہ مرتد ہو گیا اور کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا. الٹی سیدھی اس نے باتیں بھی کی معاذ اللہ. وہ پڑھا لکھا ہو گیا، مطلب میں سکھاتا ہوں ان کو. حضور علیہ السلام سے زبان سے نکلا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. ان الارض لا يقبلہ کما قال علیہ السلام. وہ شخص مرا، اس کو زمین میں دفنایا، زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کفار نے پھر دفنایا، پھر گئے تو دیکھا کہ باہر پھینک دیا. وہ سمجھے مسلمان ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے پھر بڑا گڑا کھودا گہرا زمین میں اور پہرے داری کو لگا دی ہے، لیکن دیکھا کہ صحابہ نہیں نکال رہے، اس کو زمین نکال کے پھینک دیا. حضور کی زبان سے نکل گیا تھا. ہوا یہ کہ اس کی لاش کو دفن کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی کہ کن کی کنجی چل چکی تھی، اس کی حکومت نافذ تھی. تو وہ جناب زمین پہ پڑا سڑ گیا، وہیں پہ اس کی لاش ختم ہوگی، لیکن زمین میں دفن نہیں ہو سکتا. یہ خاص بات آپ کو میں عرض کروں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ حکم بن آس یا آس بن حکم، اس طرح کوئی نام ہے کافر کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، منہ بنایا کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا ایسے ہو جائے. آپ نے جب فرمایا تو وہ اسی حالت میں نقلیں بناتا مر گیا، ذلیل و رسوا اگر منہ مارتا رہا ہمیشہ. اسی حالت میں وہ مر گیا کہ آپ کے زبان اقدس سے نکل گیا تھا. اور پھر اور بھی واقعات ہیں. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے
ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور نے اس سے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا میرا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا سیدھا، یعنی اس کو تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا، الٹے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ تکبر سے مراد میرے بھائی جو ہم لوگ فیشن کے طور پہ کرتے ہیں نا کام، کہ ہاں بھائی فلانا اداکار تو ایسے کر کے پانی پیتا، اسی اسٹائل میں پی رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے اس کے نکالی بھی تکبر کے اندر داخل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ویسا ہی ہو گیا، یعنی اس نے کہا کہ یہ کام نہیں کرتا تو کہا یہ ایسے ہی ہو گیا، پھر مرتے دم تک اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کے قریب اٹھ کے نہیں آیا، جو حضور نے فرما دیا وہ ویسا ہی ہو گیا۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں، اور یہ صفت الہی ہے۔ ہر صفت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن فرق ہے، وہ رب کی صفات ہے، یہ بندے کی صفات ہے۔ فرق یہ ہے کہ رب کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، بندے کی حادث ہے، اللہ کی دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ پھر یہ کہ اس کی ذاتی ہے، بندے کو عطائی ہے، بہت فرق ہے، لیکن اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں عطا فرمایا، حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہی حال اولیاء کرام کا ہوتا ہے کہ جب وہ فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو جاتے ہیں، اپنے وجود کو اپنے رب کے وجود میں فنا کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی زبان میں کن ہو جاتی ہے حبیب علیہ السلام کے عطا کی وجہ سے۔ دیکھو جنت میں تو سب مومنوں کو یہ صفت حاصل ہوگی، ہاں جنت میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو جنت میں تو سب کی زبان کن ہو جائے گی وہ مومن ہونے کی، ٹھیک ہے جنت میں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضور کے طفیل امت کے اولیاء کو عطا ہوئی۔ ہر ولی کو نہیں ہوتی، لیکن وہ ولی جو بڑے اعلیٰ مقام میں داخل ہو جائے، اور جیسے میں نے بتایا فنا فی اللہ ہو جائے، فنا کے بعد بقا باللہ ہو جائے، تو وہ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اولیاء کرام کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال پہلے بھی شاید آپ نے سنی ہو، میں وہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اللہ کے نظیم اولیاء کرام میں سے تھے، جو اپنے زمانے کے غوث و کتب تھے، اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے سردار تھے، اور ان کی زبان بھی وہ تھی کہ جو زبان سے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تعویذ لینے کے لیے، اس کی پان کی دکان تھی، چلتی نہیں تھی، تو حالانکہ مرید کسی اور کا تھا، وہ اس کے پیر نے کہا تم اعلیٰ سے تعویذ لو، میرا تعویذ لگ نہیں رہا۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ سے تعویذ لینے کے لیے کہ حضور تعویذ دے دیجیے تاکہ میری دکان چلنا شروع ہو جائے۔ آپ نے تعویذ بنا کے دے دیا، کہا گلے میں لے جا کے رکھ دو۔ اس نے گلے میں لے جا کے رکھا تو اس کی دکان اتنی چلنے لگی، پورے بریلی میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ ہندوستان میں سے کوئی باہر سے بریلی میں آتا تو اس کا پان کھائے بغیر نہیں جاتا تھا، ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ تو بڑے حیران، اس کے پیر صاحب بھی بڑے حیران کہ اعلیٰ حضرت نے کون سی چال کا تعویذ دیا۔ تعویذ کی اپنی چالیں ہوتی ہیں، اپنے اسٹائل ہوتے ہیں، بنتے ہیں، کوئی 9 خانوں کا ہوتا ہے، کوئی 11 خانوں کا ہوتا ہے، کوئی 24 خانوں کا، مسدس ہوتا ہے، مثلث ہوتا ہے، مختلف اسٹائل کے تعویذیں ہوتے ہیں۔ اس فن میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مہارت حاصل تھی کہ آپ کا ثانی نہ آپ کے زمانے میں کوئی گزرا نہ آپ سے پیچھے کوئی گزرا، اتنی مہارت آپ کو حاصل تھی۔ تو سوچنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے پتہ نہیں کون سی چال کا تعویذ بنا کے دیا کہ بڑا چل رہا۔ تو ان کو تجسس ہوا تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا ذرا لے کے تو آؤ دیکھیں کون سی چال کا تعویذ ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کے تعویذ لا کے پیر صاحب کو دیا۔ پیر صاحب نے جب تعویذ کھولا تو اس میں کوئی چال نہیں تھی، صرف اتنا لکھا ہوا تھا صاحبو پان یہاں سے خرید۔ کیا بات ہے۔ تو اب یہ وہ نافذ حکومت کا جلوہ تھا، یہ کن کی کنجی کا جلوہ تھا
اصل تو اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے نائب تھے، تو نائب کو پھر نیابت میں ملتے ہیں اختیارات۔ تو اعلیٰ حضرت نے اتنا فرما دیا کہ لوگوں پانی یہاں سے خریدو، تو ظاہر و باطن میں آپ کا حکم جاری ہو گیا، اور پھر انسان اور دیگر مخلوقات بھی اس کا آگے پان کھانے لگی۔ تو یہ کن کی کنجی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں میں، کہ موضوع تو بڑا دلچسپ اور بڑا طویل بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حضور علیہ السلام کی وساطت سے یہ بھی کن کی کنجی بن گئی تھی۔ ایک حکم جو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس زمانے میں جاری کیا وہ آج تک جاری ہے، وہ آج تک جاری و ساری ہے، اور اس کا کوئی مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء کو، احباب کو جمع کیا اور ان کے درمیان میں بیٹھ کر حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا میں تمہیں مفتی ہند مقرر کرتا ہوں، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی سے فرمایا میں تمہیں قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں۔ اب دیکھیں سارا زمانہ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی اعظم ہندی کہتا ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی کو قاضی اسلام بنایا۔ تو آج جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کی کتاب بہار شریعت ہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جو عرب کتابوں کا بھی حوالہ لکھ کے دیتے ہیں، عربی کتابوں کا، سنی ہو خواہ وہابی ہو دیوبندی ہو، وہ پہلے مسئلہ دیکھتے ہیں بہار شریعت میں، بہار شریعت میں دیکھنے کے بعد کیا مسئلہ یہ ہے، پھر عربی کتاب میں اس کو نکالتے ہیں، اس کا حوالہ لکھ کے دیتے ہیں، فیصلہ چلتا ہے بہار شریعت کے اوپر۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا مقرر کردہ قاضی اور آج تک حکم جاری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی برکت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ سبحان اللہ۔